ابلیس بننے سے قبل آسمان پر شیطان کا نام عزازیل تھا۔ وہ طاؤس ملائکہ، بادشاہ افلاک، فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خزانچی اور معلم ملائکہ تھا۔ اتنے اعزازات کے باوجود عزازیل ابلیس کیسے بنا؟ اللہ تعالیٰ کا مقرب اپنے کس فعل کی وجہ سے مردود ہوا؟ آسمانوں پر ابلیس اللہ تعالیٰ کے چند مقرب ترین ملائکہ میں سے تھا۔ اسے یہ اعزازات ہزاروں سال تک دن و رات کی مسلسل ریاضت و عبادات کے بدلے میں عطا کیے گئے تھے۔ ہر لمحہ وہ ذکر الہی میں مشغول رہتا، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک اور جنت الماوا سے لوح محفوظ تک بلا روک ٹوک رسائی نے اسے دوسرے مقربین سے برتر کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے قبل روئے زمین اور آسمان پر 2 قسم کی مخلوقات موجود تھی۔ ایک نوری مخلوق ہے جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جو آسمانوں اور زمین پر دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ دوسری مخلوق ناری ہے جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنات ہیں۔ یہ صرف زمین پر رہتے ہیں اور ان میں خیر کی نسبت شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ابلیس بھی انہی جنوں میں سے تھا اور زمین پر پیدا کیا گیا تھا۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے، اسی طرح ابلیس کے جد امجد تارانوس کو جنوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ابلیس کے پیدا ہونے سے 1.5 لاکھ سال پہلے کا ہے۔ ابلیس کے والد جس کا نام چلیپا تھا اور عبد القوی اس کی کنیت تھی، اس کے والد کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ وہ بڑا باروب، بہادر، قوی اور نڈر جن تھا۔ وہ اپنی قوم کا سردار تھا۔ قوم اجنا کا ہر جن اس کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اسی لیے اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کے معنی دل دہلا دینے والے کے ہیں۔ ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس، وہ بھی اپنے شوہر کی طرح طاقتور، بہادر اور نڈر تھی۔ جنوں کی اکثریت سرکش، شرپسند اور فسادی تھی۔ ابلیس کے والد نے اپنے قبیلے کے لیے بہت سی جنگیں لڑی اور جنوں کے تمام قبائل اس کے زیر نگیں ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کی قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئی اور سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ ان کے جھگڑے اور فساد سے زمین رنگین ہو گئی۔ لہٰذا اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی اور انہوں نے جنوں کے ساتھ جنگ کر کے اکثر جنوں کو قتل کر دیا، جس میں ابلیس کے والدین بھی مارے گئے۔ اس وقت ابلیس کم سن تھا اور وہ ایک میدان میں کھڑے زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد جنات کے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا، لہٰذا وہ آسمان پر واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کی ایک جماعت نے ابلیس کو روتے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ ابلیس نہایت حسین تھا اور چہرے سے معصومیت ٹپک رہی تھی۔ فرشتوں کو اس پر ترس آ گیا اور اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے اور اللہ کی اجازت سے پہلے آسمان پر لے گئے۔ وہاں اس کی پرورش ملائکہ کرنے لگے۔ وہ ذہین اور محنتی تھا، اپنا تمام وقت عبادت اور ریاضت میں گزارنے لگا اور اپنے اتالیق فرشتوں سے بہت کم بات کرتا تھا اور اکیلے ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور قدرت الہی میں غور و فکر کرتا۔ وقت گزرتا رہا، اس کے سرد رویے نے اسے فرشتوں میں مغرور مشہور کر دیا تھا، لیکن اسے اس کی فکر نہیں تھی۔ اس کا ہدف اللہ کے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے وہ دن رات ریاضت و عبادت میں مصروف رہتا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے اسے دوسرے آسمان پر فائز کر دیا اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر اسے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر متقی، چھٹے پر خازن اور 7ویں آسمان پر اسے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ تخلیق آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس ادب و احترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے جب لوح محفوظ پر پہنچا تو اس نے شکر و احسان سے بھوجل پلکوں کو اٹھا کر دیکھا۔ وہاں لکھا ہوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ
اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ تحریر پڑھ کر اس کے پورے وجود پر خوف سے سنسناہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے عزازیل، یہ میرے نہایت برگزیدہ مقربین اور میرے خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم عدولی کرے گا، پس میں اسے ملعون و مردود قرار دے کر راندہ درگاہ کر دوں گا۔ رب ذوالجلال کی اس بات سے وہ لرز اٹھا۔ اٹکتے لفظوں کے درمیان اس نے پھر عرض کیا، اے معبود برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا، وقت آنے پر تو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش معلیٰ سے آنے والے اس جواب سے اس کا وجود کانپ اٹھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سوچا، آخر وہ کون بدبخت و بدنصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا؟ اسے ذرا بھی خبر نہیں تھی وہ جو بدبخت و بدنصیب ہوگا وہ خود ابلیس ہی ہوگا، جو عزازیل کے تخت سے گرا دیا جائے گا، جو تکبر کرے گا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ برسوں تک یہ خیال اس کی سوچوں پر غالب رہا، مگر اسے ذرا بھی بھنک نہ پڑی جس کے مستقبل سے وہ خوف کھا رہا ہے وہ اس کا اپنا مستقبل ہوگا۔ گزرتے وقت اور بڑھتی مصروفیات نے اس واقعے کو اس کی یادوں سے مٹا دیا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 سال تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک ملائکہ کو وعظ سناتا رہا، 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 سال تک روحانین کے منصب پر فائز رہا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ فرشتوں کے استاد کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری درس و وعظ بھی تھی جس کا آسمانوں میں دور دور تک چرچا تھا، اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مستفید ہوتی تھی۔ جب وہ اپنی مجالس میں حضرت جبرائیل و میکائیل اور عزرائیل و اسرافیل علیہ السلام کو دیکھتا تو برتری کی ایک لہر اس کے سراپے میں سرور پیدا کرتی ہوئی گزرتی۔ گزرتے سالوں کے ساتھ اس کے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اب اس کی حیثیت بادشاہ افلاک کی سی تھی۔ اتنے بڑے مرتبے کے بعد اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہونے کی بجائے اسے اپنے اندر سے ایک آواز سنائی دیتی تھی، اے عزازیل، تو ان سب میں افضل ہے۔ ایک دن ابلیس اپنے ساتھی فرشتوں کے ساتھ آسمان کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں اور اس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبراہٹ رکھنے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس پتلے سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے اندر داخل ہوا اور پھر باہر نکل آیا اور فرشتوں سے کہا، تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کا نفاذ کرے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، اس زمین پر یہ فساد برپا کرے گا اور آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام ان چیزوں کے نام بتا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اس کے تکبر، رعونیت اور بڑائی نے اسے سجدہ سے روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ شیطان بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا جبکہ اسے مٹی سے بنایا۔ سورہ اعراف میں ہے میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا اب تو میری بارگاہ سے نکل جا اور تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ شیطان نے اللہ سے اپنی عبادت کے بدلے قیامت تک مہلت مانگی، اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ شیطان نے قسم کھائی کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں انسان کو بہکاؤں گا اور ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے اور دائیں بائیں سے، اور ان میں سے زیادہ تیرے ناشکرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے جو تیرا کہنا مانے گا میں اسے تیرے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد عزازیل سے وہ ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رعونت کی بنا پر اس کی لاکھوں سال کی عبادت ضائع ہو گئی اور اسے عرش کی بلندیوں سے زمین پر پٹخ دیا گیا۔